ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا, اللہ کا ولی تھا, وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا, جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے, لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی, شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے, کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے, ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000, کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے, بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سرکار اب میں کیا کروں, ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار, حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے, ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں, اس طرح. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے, اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں, لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہے. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان, چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا, ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو, تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا, یہ غریب نواز کے ساتھ ناانصافی, غریب نواز کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ کہ 90 لاکھ تو اس وقت پڑھائے جب زمین کے اوپر زمین کے اندر جانے کے بعد کتنے پڑھائے, ان کی تو گنتی کی تعداد ہی نہیں. کئی روایتیں واقعات موجود ہیں, غریب نواز نے اپنی قبر میں رہ کر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا. انگریز آیا اسلام قبول کر کے, جب کسی سے ملاقات ہوئی کہا کس نے کلمہ پڑھا, نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں پہنچا. کلمہ کس نے پڑھا, کہ مجھے کلمہ تو غریب نواز کی مزار نے پڑھایا. کہا کہ ایسے ٹورسٹ میں یہاں آیا, ہندوستان میں تاریخی مقامات کو دیکھوں. جب یہاں آیا تو اجمیر کا چرچا سنا, جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ وہاں تو کرسچن بھی موجود ہے, وہاں ہندو بھی موجود ہے, وہاں سکھ بھی موجود ہے, عیسائی بھی موجود ہے. دامن بچھا کر بھکاری بن کر دینے کے لیے موجود ہے. تو میرے دل نے کہا کہ یہ مزار تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. مزار میں سونے والا مزار میں جانے کے بعد حکومت کر سکتا ہے, تو جب زمین کے اوپر تھا تو اس کی حکومت کا عالم کیا ہو. اس دل نے کہا یہ سچا, اس مزار والے کا دین سچا, کلمہ پڑھا مسلمان ہو. وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے, انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو, وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا, اب یہ سنت ٹوٹنے, تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے, تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں, ناخن کٹ جائیں, ختنہ بھی ہو جائے, روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا, جزاکم اللہ خیر. خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا, درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا, مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا, اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے, تو بہر فرق تو ہوگا نا. پھر حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا. آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں نے دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تو ایسے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تھوڑا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی. اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے، یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے.
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے. اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سے بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے، ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے، معافیاں مانگی، اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے، جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی، اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو، اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا. یہ کانفیڈنس لیول ہو، یہ نبی علیہ السلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے. یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. تو نبی علیہ السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی، آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات، آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی. اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں. پرانوں کی نکلتی تھی، وہ میں نے نکال دی ہیں، اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی استنجا بھی اتنے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے، ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی.